ڈانٹ کے چپ, اس بچے سے کیا پوچھتے ہو؟ بولے حضور کچھ نہیں, بس یہ پوچھ رہا تھا کئی مہینوں سے سالوں سے یہ کھانا لینے آتا ہے, یہ ہے کون اور کہاں سے آتا ہے؟ اگر سمجھ لے تو سبحان اللہ کہیے گا. اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اتنے سالوں سے ہمارے یہاں کھانا لینے کے لیے آتا ہے, آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. ہائے ہائے, آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. انہی کے بیٹے کو تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں, جن کے ابو کے نام کی یہ عظیم الشان کانفرنس کے علم نصب ہیں, لہرا رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کو, ہماری بصیرتوں کو قلب جلا بخشتے ہیں, ہمارے دلوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں لگاؤ نعرہ تو بچے بچے کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ مفتی اعظم کون اعلیٰ حضرت کے بیٹے, کبھی کردار پڑھا ان کا آپ نے؟ 50,000 روپے جلسوں میں کرائے کے نام پہ منگوا لیں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے. آپ نے بھی اور ہم نے بھی اپنے بھائیوں کی بہنوں کی زمینوں پر غصب کر لیا. یہی اسلام ہے؟ مجھے بتائیں. اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی یاد کر لیں, بریلی شریف کی زمین پہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں, ان کے بیٹے مفتی اعظمین رکشے پہ جا رہے تھے. ایک صاحب نے کہا حضور رکے تو رک گئے. حضور مفتی اعظم یہ میرے مفتی اعظم ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ 2 روپے آپ کے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے چندہ ہے. فرمایا اللہ کافی ہے؟ نہیں. بولے حضور قبول فرما لیں. کتنے تھے؟ کم سے کم 2 آدمی بولے 2 روپے تھے. 2 روپے. کہا حضور 2 روپے ہے, اسے قبول کر لیں. حضور مفتی اعظم نے اس پیسے کو 2 روپے کو نوٹ تھی اسے صدری کے جیب میں رکھ لیا, اور جیسے اپنے مدرسے مظہر اسلام مسجد بی بی پہنچے نا تو آپ نے بلایا مدرسے کے جو مینیجر تھے, کہا ادھر آئیے, یہ ایک صاحب نے 2 روپے مدرسے کے لیے دیے, یہ 60 سال پہلے کی بات ہے. کہا 2 روپے مدرسے کے لیے ایک صاحب نے چندہ دیا ہے. تو جیسے حضور مفتی اعظم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 روپے کی اس نوٹ کی جگہ پہ 2 نوٹ نکل آئی. 2 روپے کی 2 نوٹ نکل آئی. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ارے, پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 2-3 نوٹ نکل آئی. جب اپنے کرتے شریف کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بھی 1 2 3 4 نوٹ 2 روپے کی نکلتی چلی آئی. تو آپ نے ٹیبل پہ پیسے رکھے اور فرمایا کہ مدرسہ مظہر اسلام کے مینیجر سے کہ اس کے 2 روپے کا کیا ہو گئے, اس کے 2 روپے کیا ہو گئے جو اس نے میرے مدرسے کے لیے دیا تھا. اس کے پیسے تو اس میں گڑ ہو گئے, زم ہو گئے, مدغم ہو گئے, مل گئے, اس کے پیسے کیا ہوئے؟ تو خادم نے کہا حضور کچھ بھی ہو, 2 روپے دیا تھا تو کوئی بھی 2 روپے دے دیں. حضور مفتی اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا ایسے کیسے کوئی پیسہ دے دے؟ اس نے جو 2 روپے کی نوٹ دے کے کہا تھا اسے مدرسے میں دینا, تو مصطفیٰ رضا کی ذمہ داری ہے کہ اس روپے کو مدرسے میں دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولے پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ بولے اس کا علاج ہی کہ میرے پاس جتنے بھی 2 روپے کے نوٹ ہیں میں سب مدرسے میں دے دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی بارگاہ میں پلنے والے آج حکومتیں ہمارے خلاف ہیں. ہر حکومت آپ کو کھا جانے کے موڈ میں. اتر پردیش, بہار, جھارکھنڈ کی حکومتیں تو آپ کو انسان نہیں مانتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہ اسلام جو بزرگوں کے پاس تھا اسے ٹھکرا دیا. یہی مفتی اعظم ہند ہے, ان کے لاڈلے خلیفہ تھے مفتی محمد اعظم صاحب رئیس العلماء, نوری مسجد بریلی شریف. بریلی شریف جنکشن پہ ان کی مسجد ہے. اسٹیشن پہ آئے حضرت سرکار مفتی اعظم کے لاڈلے پروردہ تھے. اسٹیشن پہ آئے تو جیسے ٹرین پر بیٹھنا چاہتے تھے وہ ٹرین چھوٹنے لگی, ٹکٹ نہیں لیا تھا. وہ جلدی سے ٹرین پہ چڑھ گئے, شاید انہیں لکھنؤ کے قریب میں کہیں جانا تھا. اب بغیر ٹکٹ وہ اپنی منزل پہ آ گئے, بغیر ٹکٹ اپنی منزل پہ آ گئے. اور جب منزل پر بغیر ٹکٹ کے پہنچے تو جب واپسی کی تو آپ نے 2 ٹکٹ خریدے بریلی شریف پہ. 2 ٹکٹ خریدی حضور مفتی محمد اعظم صاحب نے, اور اس 2 ٹکٹ کو جیب میں لے کے سفر کیا. کسی نے پوچھا حضور 2 ٹکٹ کاہے لیے؟ فرمایا جب میں گیا تھا تو بغیر ٹکٹ گیا تھا. میں نے 2 ٹکٹ اس لیے خریدی کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک. آج ہم نے تو پورا کباڑہ کر دیا بھائی. ہماری شناخت جو ہے نا وہ بدنام ہو گئی ہے, ہماری علامتیں بدنام ہو گئی ہیں. آج ہندوستان میں ہم کیا دین پھیلائیں گے؟ بتائیں آپ کیسے دین پھیلائیں گے؟ ہم تو مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے. آج انڈونیشیا اسلام سے بھرا ہوا ہے, جکارتا ملیشیا اسلام سے بھرا ہوا ہے. کبھی کسی سے پوچھو کہ انڈونیشیا یہ جو لادینیت کا شکار ملک تھا, جہاں پر نہ جانے کتنے دھرم کے فالوور پیدا تھے, پائے جاتے تھے, وہ کیسے اذان دینے لگے؟ تو پتا چلے گا کہ آج سے
اور سینکڑوں سال پہلے انڈونیشیا کی بارڈر پہ زمین پر ایک مسلمان قید ہو کر کے انڈونیشیا کی فورس کے انڈر میں گیا اور 4 سال تک اس مسلمان کو انڈونیشیا کی جیل میں رکھا گیا تھا. 4 سال تک یہ دیش دروہی ہے, یہ جاسوس ہے وغیرہ وغیرہ, یہ خفیہ ایجنسی کا آدمی ہے. 4 سال تک وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں تھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب وہ 4 سال کے بعد وہ مسلمان باعزت بری ہوا, تب تک جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. جب وہ مسلمان انڈونیشیا کی گلی کوچے سے گزرے ہیں تو ہر طرف سے اذان کی آوازیں آنے لگی. ایک پورے شہر میں انقلاب برپا کر دے اور پورا شہر ایک آدمی کو مسلمان نہ کر سکے. کتنا فرق ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ خدمت, انسانیت. واصف علی واصف نے ایک بات کہی کہ اگر مذہب اسلام سے خدمت اور انسانیت نکال دی جائے تو بچتی ہے صرف عبادت. اگر صرف اللہ عبادت کے لیے پیدا کرتا تو فرشتے کافی تھے. اس کا مطلب ہے عبادت کے ساتھ تمہیں اللہ نے خدمت اور انسانیت کے لیے بھی پیدا کیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پرندے آ کے اپنے عریضہ پیش کریں اور ہمارے بچے پرندوں کو غلیل کا نشانہ بنائیں. سنیں یہ جانوروں اور پرندوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. فرماتے ہیں میرا امام نہ کہ جانور بھی کرے ان کی تعظیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. آپ کچھ نہ کریں, 2 کام کریں. اگر سچ بولنا شروع کر دیں اور حلال کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تمہارے پیسوں سے قوم کی انسانیت کی خدمت ہوتی رہے گی. پھر سے یہ مزاج جو مبارک اسلام کے چہرے کا ہے وہ لوٹ آئے گا انشاءاللہ. ہاں, آپ جس اسلام کو اپنے گھروں میں لے کے آئے ہو, کبھی سوچا یہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ بہت لمبی گفتگو ہے میری, لیکن میں باتیں 1 منٹ میں بھی اشارہ ہوگا ختم کر دوں گا, بس 1 سیکنڈ میں ختم کر دوں گا. میری بات آپ ایک بات مان لیں, اس ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. ہر جلسوں میں نہ جایا کرو, لیکن جو باتیں جلسوں میں سنو اسے عمل کر لو, تاکہ ہر رات جلسوں میں جانے کا ثواب گھر بیٹھے ملتا رہے انشاءاللہ. بولے معمولی بھیڑ ہے, بتائیے آپ, تاحد نگاہ لوگ ہیں, پھیلی ہوئی زمین ہے اس لیے آپ کو احساس نہیں ہے. سمجھے, سمٹی ہوئی زمین ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ کتنی بھیڑ ہے. الحمدللہ رب العالمین اتنے لوگ ہیں. اگر تھوڑا سا حضور کا دین سیکھ لیا, یہی ہندوستان ہے جہاں آج سے 1350-1400 سال پہلے اسلام آیا تھا. کیسے آیا تھا بتاؤں کہ باتیں ختم کر دوں؟ سب سے بہتر دین, ہاتھ اٹھا کے بولو, سب سے بہتر دین اسلام. کون سا اسلام؟ کیسا اسلام؟ مجھے بتائیں آپ. علماء کرام چلے جائیں تو پھر ان کے چپلوں پر آپ پتھر مارتے, ان کی ٹوپیوں کا مذاق اڑاتے, اپنی بوڑھی ماں کے لباس پر مذاق. ابھی ایک صاحب نے خدا قسم اپنی ماں کو بیلٹ سے مارا تھا. بتائیں آپ مجھے, ہم جلسوں میں کس کی بات کریں؟ آپ مجھے بتائیں. الہ آباد میں منصور پارک پر ایک قبر کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تاش کھیل رہے تھے. قبر کے اوپر تاش کھیل رہے تھے. کسی نے کہا تو قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. بولے تو کیا ہوا, تیرے باپ کی قبر ہے؟ تو رو کے بولے خدا کی قسم یہ میرے باپ کی نہیں, تیرے باپ کی قبر ہے. رب کعبہ کی قسم وہ اس کے اپنے باپ کی قبر تھی جس پر سگا بیٹا بیٹھ کے تاش کھیل رہا تھا. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دلی ہو ممبئی ہو, یار اپنی شناخت باقی رکھو. اتنی بڑی بھیڑ ہے لیکن رسوا ہو گئی, ذلیل ہو گئی. تمہارے دروازے پر کوئی زخمی گر گیا تو تم مذہب پوچھنے لگے. ٹھیک ہے, ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے ایک نعرے لگائے ہیں لیکن سب نے نہیں لگائے. ایک بات یاد کر لو, یہ نعرے سب ہندو مذہب کے لوگوں کے نہیں ہیں. کچھ شرپسند قسم کے لوگ ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدو, یہ ان کے نعرے ہوں گے. لیکن وعدہ کرو آج آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم کسی بھی ہندو اور مسلمان غریب دکانوں سے ہمیشہ سامان خریدتے رہیں گے انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. تمہارے دروازے پر کوئی زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, تم مسلمان ہو. تمہارے دروازے پر اگر کتا زخمی ہو تو اس کا علاج کرو, کتا بھی زخمی ہو. معلوم ہے آپ کو, فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ, جس دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی تیسری نسلیں بھوکی سوئیں گی. فرماتے جس کے دروازے پر فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں ان کی گھر کی جو بچیاں ہیں نا, بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ان جانوروں کے بارے میں؟ ہمارے بچے لاٹھیاں لے کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے رہتے ہیں. آج سے 900 سال پہلے بغداد شریف سے 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ام عبیدہ ناصریہ کی زمین ہے جہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. پھر سنیں آپ,
شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں. نام کوئی لے سکتا ہے؟ آدھا ہی بول دو شیخ کبیر احمد. بولو بھائی. شیخ کبیر احمد معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ 900 سال پہلے مدینہ شریف گئے تھے حضور کی بارگاہ میں, اور جا کے روضے مصطفیٰ کے قریب بولے سرکار, سلام کیا, کہا سرکار بہت دور سے آیا ہوں, بصرہ, ام عبیدہ, ناصریہ, بغداد, عراق سے آیا ہوں. وہاں جب میں سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام کا جواب لے کے آتے تھے. آج میں خود آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, سلام کر رہا ہوں, تو آج تو میں اپنے کانوں سے جواب سننا چاہتا ہوں. کانوں کا مطلب سمجھا ہوگا تب نہ بولتے سبحان اللہ, بیٹھے ہوئے نعرہ لگانے کے لیے. بولے آج میں اپنے کانوں سے آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. خدا کی قسم حضور کی قبر انور شریف سے ان کے سلام کا جواب آیا تھا. اچھا ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے جواب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہیں سے تو آ سکتا ہے, ٹاپک ہی نہیں ورنہ بتاتا. ہاں جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, صوفی صاحب کہتے ہیں اس ظالم سے کہہ دیتے رہے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے. میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے, میں تھوڑی سی بات کر کے اسلام کی, کیونکہ ایک اختلاف ہے, خلفشار ہے, انتشار ہے, لوگ بے چین ہیں, اس لیے میں نے یہ بات کی, ورنہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی. جن کو اتنے علماء کرام کی دعائیں مل جائیں اس کے لیے کیا مطلب ہے, سمجھے نا. جی حضور چچا بیٹھ جائیں, بہت بہت شکریہ, جواب دے دیں احترام میں, بہت بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے. سنیں آپ, سنیں بڑی پیاری بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جیسے ہی سلام کیے حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا. جواب آیا. پھر کیا کہا؟ لالچ بڑھ گئی. بولے سرکار جواب تو سن لیا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, سرکار جواب تو سن لیا ہے, اب اپنا ہاتھ نکالے آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہے. اللہ 600 سال پہلے حضور کی ڈیتھ مبارک, انتقال, دیہانت, حضور کا انتقال ہو چکا تھا ظاہری طور پر. وہاں جا کے بولتے ہیں سرکار اپنے مبارک ہاتھوں کو نکالے, میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں, خدا کی قسم. پوچھو مشائخ سے. قبر رسول پھٹ گئی, حضور کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ اونچی بولے حضور کے دونوں دستہائے نور باہر آئے. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں میں نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما. سبحان اللہ. اب میرا ٹاپک یہ نہیں, ورنہ میں آپ کو بصرہ ہی میں رکھتا. میں نے کئی مرتبہ ان کی مدار شریف پر حاضری دی ہے. لمبا سفر ہوتا ہے بغداد شریف سے, 25 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں. بسوں پہ بڑی بڑی زیارت گاہیں ہیں. وہیں پر تو ان علماء کے دلوں کے میں چراغ جلانے والے امام ابن سیرین آرام کر رہے ہیں. وہیں پر تو خواجہ حسن بصری, مولا علی کے لاڈلے آرام کر رہے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے. سبحان اللہ. یہ خواجہ حبیب اجمی کے پیر کامل ہے, داؤد تائی کے دادا ہیں. اگر دل گئے تو سبحان اللہ بولو. سرکار معروف کرخی کے پردادا ہیں, حضور غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے دادا ہیں. سمجھے؟ یہ وہیں پر لیٹے. 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک وہیں لیٹے ہوئے ہیں, طلحہ بن عبید وہیں لیٹے ہوئے ہیں, زبیر بن عوام وہیں لیٹے ہوئے ہیں, عتبہ بن غزوان وہیں لیٹے ہیں. کون ہے؟ عتبہ بن غزوان. یہ حضور کے صحابی ہیں. عتبہ بن غزوان. نام کیا لیا میں نے؟ عتبہ. بولے ان کی ایک آنکھ نہیں تھی. کسی نے پوچھا بعد میں عتبہ تمہاری ایک آنکھ کیا ہوئی؟ بولے میدان میں تھا حضور کے ساتھ, دشمن کا پیچھا کیا, گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا, اس کو اٹھا کے پٹک دیا, میں نیچے آ گیا, نیچے پٹکا اس کو تو نیچے, وہ نیچے میں اوپر تھا. اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی دشمن کی, وہ خیمے کا پردہ ہٹا کے جہاں میں نے اسے پٹک رکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہو گئی. لڑکی بڑی حسین تھی. تو عتبہ کہتے ہیں میں اسے دیکھنے لگا, ٹکٹکی باندھ کر کے, دشمن میرے قدموں کے نیچے تھا, میں اسے ذبح کرنا چاہتا تھا. عتبہ کہتے ہیں سامنے مگر وہ لڑکی آ گئی, حسن کے زلفوں میں مجھے قید کر لیا. وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی. جنگ کے میدان میں اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے اور میں اس کو آنکھ بند کر کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا. اچانک مجھے خیال آیا, عتبہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے فحش لڑکیوں کو دیکھتا ہے. میں نے دشمن کو چھوڑ دیا, تلوار کو یوں تبدیل کیا اور زور سے اپنی آنکھ پر یوں مارا تو آنکھ کا ڈھیلا میری آنکھوں سے باہر آ گیا. جب نیچے گرا میری آنکھ کا ڈھیلا تو میں نے اسے جوتے سے مسل کے یہ کہا, سن, جو آنکھ حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہو میں اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا. یہ وہی لیٹے ہوئے. چلو گے انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ اٹھا کے چلو گے انشاءاللہ؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں, غوث پاک میں چلو گے انشاءاللہ؟ میرا ٹاپک نہیں ورنہ بتاتا کبھی غوث پاک کی بات ہے. چلیں گے انشاءاللہ؟ بات کریں, بس ختم ہو رہی بات ہے. اچھا لگا مجھے آپ سب سے ملاقات کر کے, لیکن دین تھوڑا سا سیکھ جائیں. کیا بیس تھا جو اسلام پھیلا, اور کیا بیس ہے کہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی
واپس آ گئے بصرہ. جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا تھا آپ کے اندر خوبیاں کیا ہے کہ حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا. اب علماء کرام کے لیے بڑی بات, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج, سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج. ان کی دعائیں مل جائیں تو پھر کیا کہنا. الحمدللہ رب العالمین. بغداد میری منزل ہے, میں بہت صبر کر رہا ہوں, غوث پاک کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ہاں میری سرشت میں داخل ہے. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے, دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. تقریباً 15 یا 17 دن باقی ہیں مجھے بغداد شریف جانے میں. جاؤں گا تو آپ یاد آئیں گے انشاءاللہ. دعا کرو ان سارے مبارک لوگوں کا سلام سیدنا شیخ میں پیش کروں, اور کبھی وہ دن آئے کہ اللہ ہم سب کو صحن قادری میں بیٹھ کر کے غوث پاک کی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. ذرا اونچی آواز میں, اونچی آواز میں ایک مرتبہ پھر سے بولیں. بس اب آواز سنبھال کے رکھیں, یہ آوازیں بعد میں کام آئیں گی انشاءاللہ بعد میں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں معافی بھائی ہو گیا یہ سب کی طرف سے, میں اسے رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ میری بات کو سن لیں, یہ سب سے بڑا نذرانہ ہے. میں کہنا کیا چاہتا تھا, شیخ کبیر احمد رفاعی سے کسی نے پوچھا کتنی نمازیں پڑھتے ہو, راتوں کو تنہائیوں میں درود پڑھتے ہو, کتنی بیداری شب بیداری کرتے ہو, کتنی غربہ نوازی آپ کے اندر پائی جاتی ہے, کیا بات ہے کہ آپ کو حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا. صاحب بھائی بہت بڑی بات ہے. جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا میری ٹوپی اگر بغداد کی نہ ہوتی تو میں ان کی قدموں کے نیچے رکھتا. سن لیں آپ. بولے کیا کرتے ہو شیخ کبیر احمد رفاعی, آپ کہ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا, کیا کرتے ہیں, کیا ہے کوالٹی آپ کے اندر. تو شیخ کبیر احمد رفاعی رونے لگے. بولے مجھ سے پوچھتے ہو کس بیس پر حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا, بتا دوں آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کہا ہاں. کہا میں کتوں سے کی بڑی خدمت کرتا ہوں اس لیے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس کے دل میں جانوروں کی محبت ہے وہ دست مصطفیٰ کے بوسہ دینے میں کامیاب ہو گیا. اگر ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کی محبت ہوگی, ہمارے پڑوسیوں کی محبت ہوگی, بولے یار سبحان اللہ, ان علماء کی محبت ہوگی, ان طلباء کی محبت ہوگی, کسی بھوکے کسی پیاسے کی محبت ہوگی, تو کیا ہم ترقی نہیں کریں گے؟ بولو بھائی, ترقی نہیں کریں گے؟ آخری باتیں ختم انشاءاللہ. وعدہ کرو اس اسلام کو اپنے گھر لے کے جاؤ گے. وہ اسلام جو غریب نواز والا تھا, جو ہمارے پاس ہے نا, وہ ہم نے اپنا خود بنا کے رکھا ہے. کوئی بھوکا ہے تو اس کے سامنے کھاؤ, کوئی پیاسا ہے تو اس کے سامنے پیو, کوئی ننگا ہے تو اس کے سامنے برانڈڈ کپڑے پہن کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو ذلیل کرو, اس کو رسوا کرو. اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں, میں معافی چاہتا ہوں. کسی کا دھرم پوچھ کر کے اسے روٹیاں دو. کوئی زخمی ہے غیر مسلم ہندو مذہب کا آپ کے دروازے پر چیخ رہا ہے, اسے روٹیاں مت دو. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. پھیلا کیسے اسلام؟ بس یہ آخری جملہ ہے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. آیا کیسے اسلام, پھیلا کیسے اسلام, بڑھا کیسے اسلام, مضبوط کیسے ہوا اسلام, اور آج ہم ہی اس کے ماننے والے ہیں, ہم ہی راندے درگاہ ہو گئے. اسی مالابار کی زمین پر کیرلا کے علاقے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا. یہ 2 منٹ کی بات ہے, کر دوں؟ اجازت ہے؟ بس بھائی میں اپنے میرے بھائی کی نظامت ہے اور علاقے کے علماء کرام تشریف فرمائیں. بس میری دعا ہے کہ اللہ سب کو چھوٹی سی تنخواہوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آخری جملہ اجازت ہے؟ ذرا پھر سے بولیں اجازت ہے؟ باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ. یہ مالابار کی زمین تھی, مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ مدینہ شریف کے قریب سے حجاز شریف سے آیا تھا. اور آنے کے بعد وہ جیسے ہی ساحل سمندر سے نکل کر کے باہر آئے, سمندر کی لہروں سے آگے بڑھے, کنارے کے پانی سے وضو کیا اور مصلے بچھائے اور اذان دے کے نماز شروع کر دی. ہندو مذہب کے لوگ جمع ہو گئے. بولے آپ لوگ کون ہیں؟ بولے ہم مسلمان ہیں. یہ کیا ہے؟ بولے ایک مذہب ہے, قرآن کو فالو کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کہاں سے؟ بولے عرب شریف سے آئے ہیں. کیا کرنے؟ بزنس کرنے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. مالابار یہ کیرلا کا علاقہ ہے. بولے کیا کرنے؟ بولے بزنس کرنے. بزنس میں کیا سامان لے کے آئے ہو؟ جوتے چپل کیا ہے بھائی, کیا ہے؟ تو بولے میں کپڑے لے کے آیا ہوں عرب شریف سے. بولے اچھا, یہ کپڑے کتنی قیمت رکھتے ہیں؟ تو بولے کہ ہر گٹھر میں ایک سیمپل کے طور پر کپڑا ایک پیس باہر ہے, اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے. یہ ٹیری کاٹ, یہ پولسٹر, یہ کاٹن کا ہے, یہ جارجٹ کا ہے, یہ مخمل کا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے. تو ہر گٹھر پہ اس کی قیمت سیمپل پہ لکھی ہوئی تھی. ایک گٹھر جو بڑا قیمتی سیمپل لیے ہوئے چمک رہا تھا, اس کے پاس ہندو بھائی گئے. بولے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ بولے اس کے اندر بھی کپڑا ہے. بولے کون سا؟ بولے مخمل کا کپڑا ہے. بولے اس کی قیمت؟ بولے یہ سب سے سستا کپڑا ہے.
یہی ہے کہانی کا دار و مدار. بولے یہ کپڑا سب سے سستا ہے جو اس کے اندر ہے سعید بھائی, سب سے سستا کپڑا ہے. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا مخمل کا ہے؟ بولے ہاں. بولے ریئل ہے؟ بولے ہاں. بالکل اوریجنل بولتے ہو؟ بولے ہاں بالکل ریئل ہے, اس کے اندر مخمل کپڑا دھوکہ تھوڑی دیں گے. تو بولے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے, یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے. اے عرب سے آنے والے مسلمانوں, اسے سب سے سستا کہہ کے کیوں بیچتے ہو؟ تو آنے والوں نے کیا کہا حضور کے شہر سے آنے والوں نے, بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے, 1 فٹ کپڑا پورے گٹھر میں خراب لپٹا ہوا ہے. پھر سننا خاموشی سے, کوئی بولے گا نہیں. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا, عجیب بات ہے یار, کپڑے کا تھان اندر سے خراب ہے؟ بولے ہاں اندر سے 1 بالش سے 1 فٹ خراب ہے. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا, عجیب بات ہے, اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے, اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ پھر سے سنو, پھر ریورس کرتا ہوں, سنیے گا, ہنگامہ نہ کیجیے گا. اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے, اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ اب اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. عرب سے آنے والوں نے کہا یہ بات ہمیں آمینہ کے لال نے بتائی ہے. کہا آمینہ کے لال؟ کہا کس نے کہا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو ہندو بھائیوں نے کہا ان میں محمد کون ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے. بولے کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ تو مدینہ شریف میں, وہ کیوں نہیں آئے؟ تو پھر رونے لگے. بولے آپ کو علم نہیں ہے؟ بولے کیا؟ بولے ہمارے آقا نبیوں کے سردار انتقال کر گئے, وہ اپنی قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں, اپنی قبر شریف میں آرام. جی کیا بات ہے, کیا کرنا ہے جی؟ کیا ہم کو کچھ بولنا ہے اس بچے کے بارے میں؟ تو کیا بولے کہ بچہ بچھڑ گیا کہ اس کے ماں باپ بچھڑ گئے ہیں؟ ہاں یہ اعلان صحیح تھا. ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ, دیکھیں بھائی اسکرین کے ذریعے سے کوئی دیکھے میری ماں بہنیں, تو کمیٹی والوں کی ذمہ داری, یہیں بٹھا دو, یہیں بٹھا دو, یہیں بٹھا دو, یہیں پہ بٹھا دو, یہیں بٹھا دو. ذمہ دار لوگ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ اعلان تو جھوٹا ہے نا بھائی کہ بچہ بچھڑ گیا ہے. ہاں بچہ تو سامنے موجود ہے, بچے کے ماں باپ بچھڑ گئے. ٹھیک ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اونچی بولے سب سے بہتر دین, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین, ختم بات. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بولے کہ بات کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کے رسول کا ہے, محمد عربی کا. بولے محمد کہاں اس میں؟ تو بولے وہ تو یہاں نہیں, مدینہ شریف میں. وہ کیوں نہیں آئے؟ رونے لگے. بولے وہ نہیں آئے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. بولے عجیب بات ہے یار, تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ مسلمانوں سے بولے ہندو بھائی تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے جو انسان مر گیا اس کی باتوں کو آج بھی مانتے ہو؟ کیا کہا تھا حضور کے شہر سے آنے والوں نے, خدا کی قسم اسے لکھ لو. بولے سنو, ہم نے جس نبی کو نبی مانا ہے وہ انتقال کے بعد بھی اپنی قبر شریف سے ہمیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں. تم بولتے ہو مر گئے, انہیں مرا ہوا کہنے والے مر گئے. آج بھی ہم حضور کی نگاہ میں ہیں, آج بھی ہم جہاں جاتے ہیں حضور کے اصول اور آئین اور آرٹیکل پر عمل کرتے ہیں, حضور کی نگاہوں کے سامنے بزنس کرتے ہیں. اتنا سننا تھا. اگر آپ بہرے نہیں ہیں نا تب سبحان اللہ ضرور کہیں گے. تب ہندو مذہب نے اسی مالابار کے ساحلی علاقے پر سمندر کی لہروں کو گواہ بنا کے بولے سنو, اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا, اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے بھی دروازے پر لکھ اٹھے ان الدین عند اللہ الاسلام. جو اسلام غیر ملک میں بھی جا کے محبتوں کی فضا قائم رکھے, وہ اپنوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک پیش کرنے کا سسٹم دیتا ہوگا. ہاں پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلا تو پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا. آئیے دوستو, مسلمانوں کے سامنے آج ایک بڑی ٹریجڈی ہے, اختلافات بہت جاتا ہے, بڑی پریشانیاں ہیں. تم سے کوئی بات کرنے والے ہیں, تمہارے کام آسانی سے نہیں ہوتے, اور تمہارے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے, تمہاری مذہبی نشانیاں مٹائی جاتی ہے. وجہ یہ کہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی حلال رقم ہے, صوفیہ کہتے ہیں آپ اسے خدمت اور انسانیت کی خدمت میں لگا دو, کیونکہ آپ کے پیسوں میں برکت ہے, آپ کے پیسوں میں تجلیاں ہیں, آپ کے پیسوں میں انوار ہیں, آپ کے پیسوں میں نرمی ہے. جب آپ اپنی ایک حلال کے پیسے کی چائے کسی غیر کو پلاؤ گے نا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. بڑی بات ہے. پھر اس کے بھی دروازے پر آہستہ آہستہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا اسٹیکر لگ جاتا ہے. درمیان سے کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کرے کھڑے ہو کر کے, میں جاتے جاتے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے الحمدللہ. جیتے رہیے, جیتے رہیے, ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت.
सुनसान है फ़ज़ा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की गात है। ऐ रहज़नों ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। साहिबो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आइए रिज़्क़ हलाल की तरफ, आइए सिद्क़ मकाल सच बोलने और हलाल खाने की तरफ आ जाएं। इंशाअल्लाह हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। ज़िंदगी में कभी कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इन भाइयों की सनाख़ानी बात की गुफ्तगू और फिर कायदे सरफरोशां अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला का आना, इतनी मुबारक और एक तारीख़ी मजलिस का एहतमाम, खूबसूरत मेरे भाई की नक़ाबत, उलमाए किराम की क़ियादत अल्लाह कबूल फ़रमाए। अपने हबीब के तवस्सुल में मेरी दुआ है ज़िंदगी में एक मरतबे अल्लाह आप सबको हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में हाज़री का शरफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के शहीदों पे करम फ़रमाए, उनके ज़ख्मियों पे करम फ़रमाए, मुहाफ़िज़ाने बैतुल मुक़द्दस पे करम फ़रमाए, मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुख़रा पे करम फ़रमाए। मौसम सर्द है, जानवरों पर, परिंदों पर, मुसाफिरों पर, मरीज़ों पे अल्लाह करम फ़रमाए। सादात की मोहब्बत, आला हज़रत के मसलक व मशरब पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे पीर कामिल हुज़ूर ताजुश शरिया ने कहा था, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी है। सुभान अल्लाह। हजरात इत्मीनान से आप हजरात बैठ जाएं। चेहरे गर्दिशी अय्याम निखर जाएगा, एटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा। ऐ नए दर्द अमन की हाजत अगर तुझे, थाम ले दामने सरकार सुधर जाएगा, थाम ले दामने सरकार सुधर जाएगा। अल्लामा आसिफ रज़ा सैफ़ी बैठे हैं, मैं इनकी दुआएं लेते एक शेर पढ़ता हूँ कि एक मुसलसल फैज़ व रहमत की फरावानी में है, एक मुसलसल फैज़ व रहमत की फरावानी में है, दिल मेरा जब से हिसारे शाह जीलानी में है। कादरी हूँ डूब जाने का मुझे खतरा नहीं, कादरी हूँ डूब जाने का मुझे खतरा नहीं, मेरा सारा खानदान गौर। अपने सफ़र के सोबतों को जो है कामिल मुकम्मल करने के लिए खर्च किया है, तब ये हुजूर की मजलिस सजी है। आप इसे उमर शरीफ के ड्रामे का स्टेज न समझें, आप बैठें अदब और एहतराम के साथ। आखिर बात क्या है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हम परेशान, मशरक़ी तुर्कमानिस्तान पर चाइना ने हमला किया है और वहाँ की हालत दिगरगू है। सूडान पर वहाँ के बनाम मुसलमान लोगों ने हमला किया, उनकी हालत दिगरगू है। फ़लस्तीन का रमल्ला, खाजा, खान यूनुस लुट गया, बर्बाद हो गया। हमें शऊर तक नहीं है साहिबो, हमारी बारी है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली की हुकूमतों का कसूर क्या है? अगर हमने कसूर ना किया होता तो ये सज़ाएं बन के हम पर मुसल्लत न होती। ये हमारी खामियां हैं जो इनकी तस्वीरें आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हुक्मरान की सूरत में। मैं संजीदगी से थोड़ी सी बात करता हूँ। कुरान शरीफ में एक आयत करीमा है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसके माने माहसल निचोड़ होते हैं कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम है। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो ऊंची बोले कौन सा है? और कोई बोल सकता है? हाथ उठा के बोले कौन सा दीन है? इस्लाम। कौन सा इस्लाम? वो जिसने आपको कुर्बानी में गोश्त खाने की दावत दी है, जिसने अपने गांव के बुज़ुर्गों की लाठियां मस्जिद से गायब करके उनकी नमाज की शाहराह को मजाक बना दिया, जिसने अपने बुज़ुर्गों पर पत्थर मारा, जिन्होंने मस्जिद के इस्तिंजा खाने के लोटे गायब कर दिए। बताएं आप, सादात की तौहीन की गई, नासबियत हमारे सृष्टि में दाखिल है, खरजियत हमारी अलामत बन गई है। बताएं, मकतब उजड़ रहा है, उजड़ने दीजिए, लेकिन मेरे घर की दरो दीवार की खुशबू में कहीं से कमी ना आए। हमें ब्रांडेड जूते चप्पल चाहिए और मदरसे का एक तालिब इल्म नंगे पैर मेरे सामने खड़ा है तो खड़ा रहने दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा इस्लाम? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह कहता है बेशक मेरे नज़दीक, यानी इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो। कोई और बोल सकता है? ये 2-3 बच्चों की आवाज़ें आती हैं, समझिएगा। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो कौन सा इस्लाम? माजी करीब में मुस्तशरिकीन यूरोप की मीटिंग हुई थी लंदन में। वहाँ पर दुनिया के 200 से ज़्यादा लोगों का दिमाग तनहा पाने वाला
प्रोफेसर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बुलाया गया था। उस सेमिनार का टॉपिक यह था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, अमन और शांति कैसे कायम हो। तो बड़े बड़े प्रोफेसर जो यहूदी थे, ईसाई थे, सेकुलरिज्म थे, बौद्धिज्म थे, जैनिज्म थे, लादीनियत के शिकार थे, शजर परस्त थे और जबन परस्त थे, अर्ज परस्त थे और फलक परस्त थे और ज़मीन को खुदा, आसमान को खुदा कहते थे, वो सब बुलाए गए थे। और कैंपस भरा हुआ था, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ था और बड़े बड़े दिमाग वाले लोग वहाँ पे बुलाए गए थे। और टॉपिक यह था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। इधर देखें भाई साहब, दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। जब सबसे आखिर में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नंबर आया, ये नाम याद रखना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जैसे बैठा टेबल पर और उसने कहा कि अब मुझे बोलना है टॉपिक, बोले दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो उसने कहा एक कप चाय लेके आओ। प्रोफेसर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिए एक कप चाय लाएगी और जैसे उसके टेबल पर खादिम ने, नौकर ने चाय रखी तो उसने कहा ये चाय गर्म है। उसने कहा जी सर। कहा ये चाय कब तक गर्म रहेगी, ये चाय कब तक गर्म रहेगी। तो नौकर ने कहा बॉस 5 से 7 मिनट तक ये चाय गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। कहा इस सेमिनार का टॉपिक क्या है, इस जलसे की का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है। तो उसने कहा सर इसका मौजू है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। कहा चाय कितनी देर तक गर्म रहेगी। कहा 5 से 7 मिनट तक। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ईसाई था लेकिन कहा था उसने क्या, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी ही देर तक दोबारा मुसलमानों का नबी ज़मीन पर आ जाए तो ज़मीन पे सुकून कायम हो जाएगा। इतनी ही देर तक अगर मुसलमानों का नबी ज़मीन पर आ जाए तो ज़मीन पर सुकून कायम हो जाएगा। उसने फिर क्या कहा, आप खड़े हैं कि बैठे हैं मुझे इससे कोई गरज नहीं, आप मेरे सर के ताज बन जाएं, आपके पैरों की मिट्टी मेरी कब्र में काम आएगी, बस आप इसी नियत के साथ बैठें। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था, उसने कहा था ये बताओ कि दुनिया में सबसे अजीम इंसान कौन है। तो लोगों ने कहा सर आप बताएं। अगर दिल कहे तो एक आदमी ही सही सुभान अल्लाह बोले, वो ईसाई था। दुनिया में सबसे अजीम इंसान कौन है। लोगों ने कहा बॉस आप बताएं। तो उसने कहता है आमीना का लाल है वो तुम्हारे नबी का नाम लिया, जिसका नाम सुन के आप हिल भी नहीं रहे, हाँ? जिसका नाम सुन के आप मचलते भी नहीं है। समझ रहे ना। ये नाम अगर कोई गरीब लेता तो अमीर हो जाता था, ये नाम अगर कोई गूंगा लेता तो सुनने वाले कहते मुंह में मिस्री की डली रखी है। एक हम है कि जिस नबी के नाम पर चल करके आ गए, उस नबी के नाम पे सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। हाँ? वो ईसाई होकर कहता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर, एआई से पूछो तो बताएगा, दुनिया में सबसे अच्छा आदमी अगर कोई है तो आमीना का लाल है। ईसाई होकर के ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, जुल्किफल का, यूशा बिन नून का नाम नहीं लिया, सालेह और हूद का नाम नहीं लिया, सुलेमान और ईसा और याकूब और यूसुफ का नाम नहीं लिया। नाम लिया तो रसूलों के सरदार का लिया। उसने दूसरा सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन सी है। लोगों ने कहा बॉस आप बताएं। तो वो कहता है दुनिया की सबसे अजीम किताब अगर कोई है तो वो कुरान है। कोई एक आदमी हाथ उठा के बोले कौन सी किताब, दिल से बोले कौन सी किताब, कुरान है। उसने किसी बाइबल का नाम नहीं लिया। उसने तीसरा और आखिरी सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। सुनना साहिब, मैं माफ़ी चाहता हूँ उलमा इकराम को, मैं अपनी बातें सुनने नहीं आया, मुझे इनकी दुआ की तलब थी, मैं हूँ इनके सामने, आप बस मेरी सुने, कुछ भी ना करें, बैठे रहें आप। कहा दुनिया का सबसे अजीम धर्म मजहब कौन सा है। लोगों ने कहा, किसी ने कहा ईसाइयत, किसी ने कहा यहूदियत, किसी ने कहा बौद्धिज्म, किसी ने कहा लादीनियत, किसी ने कहा सेकुलरिज्म। उसने कहा ना 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 ना, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो इस्लाम है। उसने फिर एक तमाचा मारा था, उसकी निशानियां आज तक मेरे चेहरे पर हैं। समझ रहे हैं, आपका नाम मैं नहीं ले सकता, उसकी अलामतें मौजूद हैं। फिर उसने क्या कहा था कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अजीम किताब कुरान और सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की सबसे बदतर कौम मुसलमान, सबसे जलील कौम मुसलमान, बेइज्जत कौम मुसलमान। किसी ने पूछा था सर कैसी बात करते हो, उस नबी के फॉलोवर, उस कुरान को पढ़ने वाले, सबसे अच्छे धर्म के पैरोकार इतने घटिया जलील कैसे हो गए। तो बर्नार्ड शॉ ईसाई होकर कहता है इतनी अच्छी किताब कुरान, इतना अच्छा नबी रसूलों का सरदार, इतना अच्छा मजहब पा करके भी आज तक इस कौम ने उसकी अजमत को समझा नहीं। इससे बदतर कौम कौन होगी। ये हमारे घर की बात है।
دروازے پہ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا جملہ۔ صاحب و بات کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ اس کو ذہن پہ آپ بٹھا لیں۔ آپ، ہم زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جیلوں کی خوراک ہماری نسلیں بنتی جا رہی ہیں۔ ہم ہیں کہ اچھے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام ہے کیا؟ بتائیں مجھے، آپ کے دروازے پر اگر کوئی ہندو شخص سے آ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، تو آپ اس کا دھرم پوچھتے ہو؟ اگر یہی پوچھنا غریب نواز نے شروع کیا ہوتا تو؟ اگر یہی پوچھنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب کے اس وقت کے جو خدام ہیں وہ پوچھنے لگے تب؟ مجھے بتائیں آپ، اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں، تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آ جائے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمین ہے، غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں۔ صدیق عمر؟ نہیں۔ عثمان و علی؟ نہیں۔ کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں۔ کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے۔ پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے، وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں۔ انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہے اسلام کے حوالے سے، سننا، یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرتوں کے پرستار ہو گئے، ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ میں، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات۔ تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا۔ صاحبو، آئیے اس کے علاج کی طرف بیٹھے رہیے گا۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں۔ یہ زمین ہے دہلی کی، جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بے تاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہلی کی زمین ہے۔ قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے، وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں، وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کے چلے گئے جمنا ندی کے کنارے پر۔ دیکھا تو پنڈت کے نوجوان لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، یعنی اشنان کرا رہے تھے۔ آگے بڑھے تو ایک بوڑھے پنڈت کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں پہ ریشہ تاری تھا، کپ کپاہٹ تھی۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، بابا آپ کسی کو نہلاتے نہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بیٹا وہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں، ہم سے کوئی اشنان نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلتے، کیا کروں، انتظار میں رہتا ہوں کوئی آئے نہائے، کچھ پیسے مل جائیں، میرے بچے بھوکے نہ مرے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بات لگ گئی، واپس اپنی خانقاہ شریف میں آئے، پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا، پھر اس پنڈت جی کے پاس گئے اور کہا کہ بابا مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے نہانا ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے نہایا، اس نے نہلایا، اور جب نہا چکے تو کہا کہ بابا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے، مثال کے طور پر۔ آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، کہا اسے رکھ لیں۔ اس نے کہا 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، رکھ لیں، بچوں کے کام آئے گا۔ آپ چلے آئے۔ آنے کے بعد آپ نے دوسرے دن پھر سفر کیا،
اور پھر جا کے کہا مجھے اشنان کرنا ہے. خواجہ بختیار کاکی کو پنڈت جی نے پھر نہلایا. واپس آئے. کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے. 15 روپے دیا آپ نے. 5 10 بڑھا بڑھا کے دیتے. روز جاتے نہانے کے لیے اور پیسے بڑھا بڑھا کے دیتے. ایک دن وہی پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کے دربار شریف کے قریب سے نکلے تو مسلمان عاشقوں کی بھیڑ دیکھی. فرمایا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے لاڈلے محبوب الہی صابر پاک کے دادا پیر بابا فرید کے شیخ کامل سبحان اللہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو. بولے وہ اندر اپنے حجرے میں تشریف فرمائے. ہم لوگ ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہیں. تو پنڈت جی نے کہا اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں. عاشقوں نے کہا جائیں. یہ رحمت کا ہے دروازہ یہاں تالا نہیں لگتا کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. جب پنڈت جی اندر گئے تو بتی جل گئی. دیکھا تو یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے. یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے. تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بابا جی اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو پوچھوں آپ سے آپ تو وہی ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے 5 10 روپے بڑھا بڑھا کے دیتے تھے. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا جی میں وہی ہوں. میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. تو پنڈت جی نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں آپ اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں وہاں نہانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے سوتے ہیں میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے اس لیے نہانے کے لیے روز آتا تھا کہ تیرے بچوں کی شکم سیری کے لیے تیرے گھر کے چولہے جل جائیں. تیرے بچوں کی جو شکم پروری کا میٹر ہے وہ حل ہو جائے. تیرے بچے جو بھوکے سوتے ہیں نا وہ اس کا علاج ہو سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا. تو پنڈت جی نے کیا کہا دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. پنڈت جی نے کہا اوفو اب سمجھ میں آیا ہے نہاں آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. ہائے ہائے نہاں آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. اب بابا جی دیر نہ کیجئے اگر زحمت نہ ہو تو اپنی اسی حجرے میں میرے ہاتھوں پر ہاتھ دے کے مجھے کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے تاکہ میری بھی پیشانی پر اسٹیکر چسپا ہو جائے ان الدین عند اللہ الاسلام. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ایک شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے. کتنی گولیاں چلی ہیں کتنی تلواریں چلی ہیں کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. آپ کو کہنا پڑے گا کچھ نہیں ہوا بس اپنے بزرگوں کے اصول کو لانچ کیا. بختیار کاکی نے پوری ایک نسل حضور پر درود پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہم ہیں کہ نفرتوں کے مجسمے کی صورت میں یہاں وہاں جاتے ہیں. مسلمان لڑکے جوانوں کے بیٹھے ہوتے ہیں بسوں پہ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بوڑھا انسان آتا ہے اس کے لیے اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑتے. کیا امید رکھی جائے بتائیں آپ کیسے بات بنے گی؟ کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ مجھے بتائیں کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ آپ کو غریب نواز کو پڑھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کی کانفرنس اس وقت ہوئی جب ہندوستان میں غریب نواز کی عظمتوں کے جلووں کے علم نصب ہوئے. غریب نواز سرکار کا سسٹم کیا تھا جو ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں نے حضور کی غلامی اختیار کی. کبھی سنا آپ نے؟ ہاں مسلمانوں کے بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑکیاں ہندو مذہب کے لڑکوں کے ساتھ. یہ کیا ٹریجڈی ہے بھائی؟ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے سامنے درود پڑھنے والی بچیاں راتیں گزارتی ہیں. کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ یہ کون سا دھرم دے کے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو؟ آپ نعرہ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بریانی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تبصرے کرتے ہیں بھائی ان کو جو پڑھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں نا یہ نا وہ تو میں نے مشورہ دیا تھا ورنہ حالانکہ ان کی تاریخ نہیں ملی ورنہ وہ تو اور جماتا ہے. کمزور پڑ گیا نعت خواں یا خطیب تو بولتے یار کتنے پیسے میں آیا ہے. مطلب ہم کو لفظوں کی غرض و غایت سے کوئی سروکار نہیں. یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے آپ نے اس کتاب کو اہمیت نہیں دی. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو. 17 مرتبہ سائنسدانوں نے انگریزوں نے چاند پر جانے کی کوشش کی تھی جس قرآن کو آپ نے ہلکے میں لے لیا ہے. 17 مرتبہ انگریزوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور نہیں جا پائے. 18ویں مرتبہ جب چاند پر نیل آرمی اسٹرانگ آج سے تقریباً 65 سال پہلے گیا اور واپس آیا نیل آرمی اسٹرانگ اس سے پوچھا گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی تھی اور چاند پر نہیں گئے جانے کی کوشش کی ڈراپ ہو گئے تم کیسے پہنچ گئے؟ اگر دل کہے تو بولنا. اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا ہوں.
وہی قرآن جو ہمارے یہاں مسجد میں رکھا ہوا ہے. مائک غائب ہو گیا مسجد سے, ہارن غائب ہو گیا مسجد سے, کبھی قرآن غائب نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی قرآن غائب نہیں ہوا. قرآن شریف رکھی ہوئی ہے 40 سال کے جزدان میں لپٹی ہوئی, چھپکلی کے بیٹ اوپر حاوی ہیں. مسلمانوں کے بچے آج فلاں ڈھابے پہ وہاں کی چکن چلی بڑی مشہور ہے, وہاں کا شیرمال بڑا مشہور ہے, یہی کرتے رہ گئے. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور میں آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں. بابا فرید نے کہا ایک کام کر. کہا کیا؟ تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ کہا جی حضور. کہا اس میں جھاڑو لگایا کر. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا, خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا. بیٹھا ہوا چکن چلی کھانے کے چکر میں محلے کی مسجد پر چھپکلی نے قبضہ کر رکھا ہے. استنجا خانے کے لوٹے گندگی کی علامتیں بنے ہوئے ہیں. کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے جوان بیٹے کو لے جا کر کے اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاتا, امام اور مقتدی کی, مؤذن کی, مکبر کی خدمت کرتا اور مسجد کے در و دیوار میں عطر لگاتا, سجدے گاہ پر عطر پاشی کرتا, خوشبو لگاتا. جب کوئی نمازی مسجد میں آتا 3 مرتبہ کہنے کی نیت سے سجدے میں جاتا, سبحان ربی الاعلی, اسے خوشبو ملتی, تسبیح وہ بڑھاتا, ثواب اس کے کھاتے میں آ جاتا. نہیں سمجھ میں آیا, ہمیں دین سمجھ میں نہیں آیا. میں معافی چاہتا ہوں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جو کھانا کھاتا ہوں نا الٹی ہونے لگتی ہے جب میں مسلمانوں کی زبوحالی دیکھتا ہوں. تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں سید انس حاتمی میاں شاہ صاحب تھے جھانسی کے قریب میں, مائک پر تھے تو رونے لگے. بولے آصف بھائی ایک مسلمان کا لڑکا ابھی دوسرے فلور سے گر کر کے زمین پہ وہ مر گیا, سر پھٹ گیا. لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. یہی تک بس نہیں, خدا کی قسم. بولے اس کے باپ کو فون کیا گیا, اس کے بھائی کو ٹیلی فون کر کے بلایا گیا تو معلوم ہے, بولے جب باپ آیا, جب بھائی آیا تو جوان بیٹے اور جوان بھائی کی لاش کے قریب جیسے دونوں پہنچے ہیں, دونوں شراب کے نشے میں تھے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صاحبوں کہاں جائیں گے آپ اتنی بڑی آبادی لے کر کے؟ بنگلہ دیش ہو کہ نیپال ہو کہ بھوٹان ہو کہ لاہور ہو اسلام آباد ہو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, آپ کہیں بھی جائیں, لیکن جہاں جائیں کم سے کم مختومہ فاطمہ کے بابا کا دین تو لیتے جائیں. کبھی کسی امام کو 100 روپے دے کے پوچھا آپ نے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ سب سے بہتر مذہب ہے؟ مجھے بتائیں 200 کلومیٹر دور سے آئے, پیسے آ گئے تو اتنا زوم کہ سادات کی توہین ہونے لگی, پیسے آ گئے تو امام کے پھٹے ہوئے لباس کا مذاق اڑایا گیا, پیسے آ گئے تو جلسے جلوس کرنے والوں پہ طنز کے پتھر برسائے گئے. پہلے کے دور میں پتھر پیسے تھے لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا, ان کے اندر جاہلیت آوارگی نہیں تھی. معلوم ہے ایک مدینہ شریف میں ایک صاحب تھے, ان کے پاس بھی پیسے تھے. اگر کہو تو تھوڑی سی چھوٹی سی کہانی بتا دوں, نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ. سن لیں میری بات, میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. میں نے بتایا تھا مخدوم بھائی سے کہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے لوگ میری بات کو سن لیں. میں ایک مسافر آدمی ہوں, آج یہاں ہوں کل چلا جاؤں گا, پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات میری آخری ہے. سمجھے شاعر نے کہا تھا زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا, تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں انسان ایک دن ہے سے تھے ہو جائے گا, اس میں ہم بھی شامل ہیں. دعا کرو کہ آخرت کی تیاری کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. ان کا نام تھا, مدینہ شریف کے تھے, ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ. کیا نام تھا؟ آواز نہیں آئی, اور اونچی آواز. فرخ. بولے کل چائے پینے کے ارادے سے مت جائیے کسی ہوٹل میں, چائے پلانے کی نیت سے جائیے گا, یہ باتیں بتانے کی نیت سے جائیے گا. ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ. پھر سے بولے کیا نام تھا؟ مدینہ شریف میں بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی یعنی اولاد بیوی کے پیٹ میں تھی. اب اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی موجود ہے. دیکھیں انہوں نے اسلام کو کیسے لانچ کیا. دیکھیں آپ, بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی. ایک بچہ پل رہا تھا پیٹ میں, بیوی کے پاس آیا, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے. بولے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولے اے میری بیوی میں مدینہ شریف سے باہر جانا چاہتا ہوں. بولے مقصد؟ بولے بزنس. بولے کہنے کے لیے کیا؟ تو بیوی سے شوہر عبد الرحمن نے کہا تیرے پاس میرے 30,000 روپے یہ ہیں, اسے رکھ لے. کتنے؟ 30,000 روپے اسے رکھ لے. تو شیخ عبد الرحمن فرخ کے پیسے بیوی نے رکھ لے. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے ڈیلیوری میں اگر تکلیف ہو تو کچھ پیسے لگا دینا, زچہ بچہ کی سلامتی رہے. اور گھر بوسیدہ ہو چکا ہے, اگر گرنے کی پوزیشن پہ ہے تو کچھ پیسے گھر میں لگا دینا. اگر ڈیلیوری نارمل ہو جائے, گھر میں ضرورت نہ پڑے تو پورے پیسے کتنے تھے سنبھال کے رکھنا, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا.
عبد الرحمن فرخ نے بات کی، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ چلے گئے مدینہ شریف سے باہر، 22 سال کے بعد لوٹے۔ جوانی غائب ہو چکی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے تھے لڑکھڑاتے ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ حضور کا شہر دیکھا تو آئے ہائے، گئے ہیں مدینہ شریف، کبھی جانے والوں کو دیکھ کے تڑپا بھی ہے؟ اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو، اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو، کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں؟ کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں؟ گھروں میں لیٹرنگ کے ٹائلز اٹالین کے لگے ہوئے ہیں، جرمنی سے ماربل آ گیا، مکرانہ سے پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک حضور کا شہر نہیں دیکھا، آج تک مدینہ شریف دیکھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ کیا کرے گا اتنی دولتیں کما کے میرا بھائی؟ جلسوں میں تنقید کرتے ہیں، اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے؟ حضور کے نام پہ خرچ کیے گئے، حضور عطا کرنے والے ہیں۔ سنیں، عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد لوٹا تو میں اجڑ گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ مدینہ شریف میں قدم رکھا تو حضور کی یاد آئی، میری آنکھیں بھر آئیں، یہ وہی شہر ہے جس شہر میں حضور چلتے تھے، یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے، اس زمین پر حضور چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا میری بیوی پتہ نہیں ہے کہ مر گئی، میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری آنے والی نسلیں تھیں کہ ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے لی جائے۔ بہت بہت شکریہ، بیٹھ جائیں۔ کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے دربار مصطفیٰ کی حاضری مقصود، وہاں چلے جائیں۔ ان کا نام میں نے کیا لیا؟ بات کریں، مجھ سے بات کریں، کیا لیا؟ عبد الرحمن فرخ۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بیٹھ جائیں بھائی جان، بیٹھ جائیں آپ بھائی، بیٹھ جائیں۔ قسطنطنیہ کی دیوار بنے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ سنیں، عبد الرحمن فرخ، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بیٹھیں، آپ سکون سے، کوئی ضروری کام ہو تو کریں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ساعت مستجاب کہتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ۔ یہی ذکر مصطفیٰ کی جو بہاریں ہیں نا، ہمارے ان علماء کرام کو خود کفیل کریں گے انشاءاللہ، اس علاقے کو باغ و بہار میں تبدیل کریں گے، چراغ سے چراغ جلے گا۔ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں گھر نہیں گیا، سیدھے روضے مصطفیٰ کے قریب آیا، مزار مصطفیٰ کے قریب گیا، خوب رویا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی زندگی کے 22 سال بزنس میں خرچ کر دیے، ہماری صبحیں ہماری شامیں آپ کی بارگاہ میں گزرتی تھیں، سرکار معافی چاہتا ہوں، میں 22 سال آپ کے شہر سے دور رہ کے زندگی کے خرچ کر کے آ گیا ہوں، حضور میری خطا کو معاف کریں۔ حضور کی بارگاہ میں رویا، دل کو سکون ملا۔ جیسے میں باب فاطمہ سے نکلا، میں نے سوچا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہو کے حضور کی مسجد میں جاؤں، میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مسجد عاشقان حضور سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حضور کی مسجد حضور کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق، حضور کے شہر میں حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی مزار پاک کے قریب حضور کی باتیں کر رہا ہے۔ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ میں 20-22 سال کا کڑیل جوان ایک لڑکا، ابھی داڑھی کے بال بھی ذقن کے اوپر نہیں آئے تھے، ابھی تو اس کی پیشانی پر خوب انوار و تجلیات کی بارش نے اسٹیکر بنا کے اپنے قبضہ کیا تھا، ابھی زیادہ زندگی کی بہاریں اس نوجوان محدث مدینہ نے گزاری نہیں تھی، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو واہ محمدہ کے نعرے لگتے تھے، جب وہ حضور کی باتیں کرتا تو لوگ اپنے کلیجے پکڑ لیتے تھے، اور حضور کے نام پر حضور کی بارگاہ میں چیخ و پکار کی فضا قائم تھی، ہر کوئی ماتم کر رہا تھا، ہر کوئی ہجر مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا، آنکھیں اشکبار ہوتی چلی گئیں، لوگ روتے رہے اور وہ حضور کی باتیں کرتا رہا۔ عبد الرحمن فرخ کہتے میں بھی روتا رہا اس کی تقریر پر، اس قدر زود اثر اس کی باتیں تھی، دلوں پر اثر کرتی تھی، میں بھی تڑپتا رہا عاشقوں کے بیچ میں۔ اس کی تقریر ختم ہو گئی، لوگ اس کے قریب ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھ کو چومتا، کوئی پیر کو چومتا، کوئی امامے کی پیچ کو چومتا۔ میں نے سوچا اس نوجوان محدث سے میں بعد میں ملاقات کروں گا، پہلے سرکار کی بارگاہ سے اجازت لوں اور چلوں دیکھوں کہ میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری بیوی ہے کہ مر گئی، میری نسل ہے کہ ختم ہو گئی۔ محدث مدینہ کی تقریر کے ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں ذہن پہ زور دیا اور مدینے کی اس گلی کی طرف چل پڑا جس گلی میں میرا مکان تھا۔ کچھ بھولی بسری یادیں مجھے مطمئن کرتی رہیں۔ آگے گیا تو ایک دروازہ مجھے بوسیدہ ملا، میری نظر نے خطا نہیں کی، بس یہ میرا گھر آ گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی،
اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن فرخ کی بیوی ہوں۔ آپ کون؟ بولے میں عبد الرحمن فرخ ہوں۔ نگاہوں نے نگاہوں کو پہچان لیا۔ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ اس عورت نے دیکھا تو اپنے شوہر کو قدموں پہ گر گئی اور اپنی آنکھوں سے شکر کے سجدے ادا کیے۔ اے میرے مولا میرا سہاگ سلامت ہے، اے میرے مولا میرا سر تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرے سر کا تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرا مستقبل موجود ہے، بوڑھا ہے تو کیا ہوا، آ گیا میرے گھر پہ میری بہار بن کے۔ میں تو سمجھ رہی تھی میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کو تو نے باقی رکھا ہے، اے ہمیشہ باقی رہنے والے۔ شکر کے سجدے ادا کیا، اندر گھر پہ لے گئی، آئی بیٹھی۔ اتنے سالوں کے بعد آپ آئے ہیں، بیوی خوش تھی، در و بام خوش تھے، در و دیوار خوش تھے، گھر کے برتن بھی آپس میں مسکرا رہے تھے۔ بیوی نے جلدی سے اپنے شوہر کے لیے روٹیاں بنائیں، جیسے عبد الرحمن فرخ کھانے کی شروعات کی، ابھی ایک لقمہ ہی اپنے منہ کے وسیلے سے اپنے شکم میں اتارا تھا۔ بولے بیوی ادھر آؤ۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے پیٹ میں 22 سال پہلے ایک میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیا ہو گئی؟ تو بولے آپ سکون سے کھانا تو کھا لے۔ کھانا کھانے لگ گئے۔ پھر کیا بولے؟ گھر تو ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کتنے؟ ہاں دیکھو یہ پیسے ہیں تو یاد ہے لوگوں، کتنے؟ بولے وہ 30,000 روپے کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ تو کہا سکون سے کھانا کھا لو، پائی پائی کا حساب دیتی ہوں، پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں۔ شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں کھا رہا تھا، اچانک مجھ کو حضور کی مسجد کے ممبر کے خطیب محدث مدینہ وہ 20-22 سال کا جوان یاد آیا۔ میں نے کہا بیٹھ بیٹھ۔ بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ایک بچے کو میں نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا، اس کی تقریر دل پر اثر کر رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو روشنی دے رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو مستنیر کر رہی تھی، اس کی باتیں فکر کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتیں سوچ کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتوں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ اہل مسجد نبوی تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے، حضور کا نام سن کے واہ محمد آہ کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں۔ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، گلی سے نعرے کی آواز آئی، مثال کے طور پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہٹو بچوں کی آواز آئی تو دسترخوان سے اٹھے عبد الرحمن فرخ اور دروازے کے قریب آئے۔ دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی محدث مدینہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ان کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا۔ بولی آواز دی، بولے اے میری بیوی جلدی جلدی باہر آ جا۔ وہ بیوی بھی آ گئی۔ کہا دیکھ ابھی میں نے جس نوجوان کی بات کی ہے نا اپنی گلی سے گزر رہا ہے، جس محدث مدینہ کی بات کی ہے دیکھ اپنے دروازے سے گزر رہا ہے، دیکھ لے اس کی پیشانی کتنی چمکدار ہے، وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا، وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی محبت کی نشانی یہ ہے۔ ماں باپ کا یہ بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے، لیکن میرا دل کہتا ہے اے میری بیوی یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان ضرور بنے گا۔ اے میری بیوی دیکھ دیکھ 70 سال کے بوڑھے اس کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں، دیکھ میری ماں، دیکھ میری بیوی، دیکھ دیکھ پورا شہر اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ مار گھومتا ہے۔ جیسے یہ باتیں ہوتی رہی عبد الرحمن کی فرخ کی بیوی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کرتی رہی اور خاموش کھڑی روتی رہی۔ اچانک وہ نوجوان محدث مدینہ عبد الرحمن فرخ کے دروازے پہ ٹھہر گیا، جیسے دروازے پر رک گیا، ٹھہر گیا، نعرہ لگانے والے لوٹ گئے۔ اس نے سلام کیا، عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے جواب دیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، عبد الرحمن فرخ کی بیوی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے اس عورت یعنی آپ کی بیوی کا ہاتھ چوما، سر پہ رکھا، اپنی اس عورت نے اس محدث مدینہ کے ساتھ اندر آ گئی۔ شیخ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں غصے کا غلبہ جلال آ گیا، جیسے میری بیوی کے قریب وہ نوجوان بیٹھا۔ میں نے کہا اے میری بیوی یہ کون ہے جس نے تیرا ہاتھ چوما ہے؟ یہ کون ہے جس نے تیرے ہاتھ کا احترام کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ 20-22 سال کا نوجوان میرے گھر میں میری موجودگی میں تیرے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ بیوی رونے لگی، اس نے اپنے شوہر کی پیشانی چوم کر کے مجھ سے کہا تھا 22 سال پہلے جب آپ گئے تھے تو میرے پیٹ میں آپ کی محبت کی نشانی تھی اور آپ نے کہا تھا اس کی ڈلیوری میں آسانی ہو، پیسے کا انتظام میں نے کر دیا ہے، گھر اگر ٹوٹنے کی پوزیشن پہ آئے تو ان پیسوں کو لگا کے گھر کو بچا لینا، اور سنیں اور اگر کوئی کام نہ ہو تو پائی پائی کا حساب میں آ کے لوں گا، میرے پیسوں کو ضائع مت کرنا۔ بولے چھوڑ، یہ بتا یہ لڑکا کون ہے؟ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے شوہر یہ وہی تیری محبت کی نشانی ہے،
जिसे 22 साल पहले मैंने 9 महीने अपने शिकम में रखा था। तूने मुझसे कहा था पाई पाई का हिसाब दूंगा। देख ले पाई पाई का हिसाब आशिक रसूल मुहद्दिस मदीना बन के तेरे सामने मौजूद है मेरे शौहर। देख ले मेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, देख ले मेरी चप्पलें आज तक टूटी हुई हैं, मैंने नए लिबास नहीं खरीदे, मेरे होंठ पर ये गुर्बत और इफलास ने कब्जा कर रखा है, मेरे बाल ये चांदी जैसे सफ़ेद हुए हैं गरीबी की वजह से। खुश्क रोटियां खाई हैं लेकिन तेरे पैसों का मैंने सही इस्तेमाल किया। सारे पैसे मैंने खर्च किए हैं अपने इस बेटे को आशिक रसूल और आलिम रसूल बनाने में खर्च किया है। अरे मेरे शौहर तुझे पता नहीं है, आज मेरा बेटा जब हुजूर की मिंबर पे बैठ के तकरीर करता है तो जकार्ता इंडोनेशिया से लोग आ जाते हैं, इस्तांबुल तुर्की से लोग आ जाते हैं, ईरान के शिराज से लोग आते हैं और ये कह के नारा लगाते हुए हुजूर के शहर से वापस जाते हैं। यार इतने सालों के बाद जब हुजूर की बातें कोई हुजूर का आशिक करता है तब दिल मचलता है। अगर यही बातें हुजूर करते होंगे सिद्दीक़ उमर के सामने तो सिद्दीक़ उमर कितना मचलते रहे होंगे। देख ले मेरी इतना सुना तो मचल गए, अपनी बीवी के पेशानी को चूमा और बोले ऐ मेरे मुला तेरा शुक्र है अगर ऐसी पाकबाज नियत खालिस के साथ रहने वाली लड़कियां हर घरों की जीनत बन जाएं तो उनके बच्चे आवारा ना हो, हर घर से आशिक रसूल की आवाज़ आने लगे। आज हमारे बच्चे शराब पीते, माफ़ी चाहता हूँ मैं, हमारी बच्चियाँ आवारा हो गई, हमें उसकी फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल के सिस्टम से हमने इनहराफ कर लिया, बहुत हालात नागुफ्तबे है। मैं चाहता हूँ कि मैं बातें अपनी ख़त्म कर दूँ। पता नहीं मेरी गुफ्तगू आपके किसी मेयार के किसी डिब्बे में रखने के लायक है कि नहीं है। इससे कुछ वो पैसे समझ लें जो कभी कभी जुमा मस्जिद में छोड़ दिए जाते हैं कि अब ये पैसे मतरूक हो गए। समझ रहे हैं आप? बस यही समझ लें आप। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन हिंदुस्तान आया, आज मुसलमान क्या करता है? हाँ, आवारगी है। आप हिंदू मज़हब के लोगों को दिखा दिखा के खाना खाते हैं, उनको तो खिला खिला के खाना खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। हम जेल में ठूंसे जा रहे हैं, बुलडोज़र हमारे घरों पे चल रहे हैं, मसाजिद की तौहीन हो रही है। साहिबो आओ हिंदुस्तान के उस मुबारक उसलूब की तरफ आओ, आइन की तरफ, आर्टिकल की तरफ आओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में दिया। ये आला हज़रत सरकार के नाम की कॉन्फ्रेंस है। हमें अगर मसलके आला हज़रत के नाम के नारे लगाने चाहिए और लगाने चाहिए ही, हमारे सृष्टि में दाखिल है। तो कोई पूछे ये मसलके आला हज़रत क्या है तो कहना ये एक बात ये भी बता देना कि ये भी मसलके आला हज़रत है। क्या 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 ना 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 ना, ना बोले ना भाई, क्या वो ए भी मसलके, वो क्या मसलके आला हज़रत है? इसे सुन लें, नारा मत लगाना ना, ज़ोर से बोलना। बस मुझे आप खामोश हैं अच्छे लगते हैं, मुझे बोलना आपका कम अच्छा लगता है। आपका किरदार अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अच्छे हो जाए तो मैं भी अच्छा हो जाऊँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? आला हज़रत सरकार की बारगाह में मगरिब की नमाज के बाद कभी कभी, देखें ये इस्लाम है, कभी कभी एक लड़का एक टिफ़िन लेकर के खाना लेने आता था। भाई बड़ी बात हो, माफ़ी चाहता हूँ, ख़त्म, माफ़ी चाहता हूँ। आला हज़रत सरकार की बारगाह में टिफ़िन लेकर के एक बच्चा अक्सर मगरिब की नमाज के बाद, किसकी बारगाह में? आवाज़ नहीं है, किसकी? आला हज़रत की बारगाह में। आला हज़रत की बारगाह में वो टिफ़िन लेके खाना खाने के लिए लेने आता तो फरमाते आला हज़रत सरकार अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज से, भाई इसे खाना पैक कर दो। वो बच्चा टिफ़िन में खाना लेके चला जाता। 12 ऐसे महीनों गुजरते रहे, कई महीने साल गुजर गए। एक मरतबे एक साहब कहते हैं मैं बैठा हुआ था आला की बारगाह में, वो बच्चा टिफ़िन लेके आ गया। ये भी मसलक आला हज़रत है। हाँ, इसे हमने बुला दिया, इसे हमने किस्से पारी ने समझ के इस वरक को ही फाड़ के फेंक दिया। ये तो 2024 का कैलेंडर है, अब हमारे काम का नहीं है। आला हज़रत सरकार के पास एक साहब बैठे हुए थे और मालूम है क्या किया? मालूम है, जैसे वो बच्चा टिफ़िन में खाना लेके निकला, सैयद भाई मुबारक भाई, जैसे वो टिफ़िन में खाना लेके निकला ना तो वो साहब बाहर निकल के आ गए। बोले बेटे रुक 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 रुक। वो बच्चा रुक गया। बोले क्या बात है? बोले रुक रुक रुक। बच्चा ठहर गया, वो टिफ़िन लिए हुआ था, छोटा सा 5-6 साल का। जब ठहर गया ना, बोले क्या बात है? तो बोले कि तू कौन है? तू कौन है और कहां से आता है? तू कौन है, कहां से आता है? जैसे ये कहा पीछे से आ गए आला हज़रत, पीछे से आ गए आला हज़रत। फरमाया